أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. توحید اور کلمہ یہ اس دنیا کی سب سے عظیم ترین اور سب سے مضبوط ترین اور طاقتور چیز ہے. اس کلمے کی اہمیت اور اس کلمے کا وزن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ لا الہ الا اللہ کلمے کا اعلان یہ اللہ نے بھی کیا. والملائکہ اور جتنے اللہ کے فرشتے ہیں وہ سب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں, اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ اور جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی تب سے لے کر قیامت تک جو صحیح اہل علم ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں گے, اس کا اعلان کرتے رہیں گے اور اس پر ایمان رکھتے رہیں گے. یہ اتنا عظیم کلمہ کہ جس کا اعلان, جس کا اقرار یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک اہل علم کرے. اور یہاں ایک بات قابل فکر ہے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان نہیں کہا, اہل علم کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی صحیح علم رکھتا ہے, جو صاحب علم ہے, یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت کا وہ منکر ہو. یہ ممکن نہیں. اللہ رب العالمین کا وجود, اس کی وحدانیت, اس کی توحید, یہ ہر اہل علم کے اندر اللہ رب العالمین نے بلڈ کر رکھی. اس کا انکار ممکن ہے. اور اگر
جو انسان اس لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ناواقف ہے یا پڑھنے کے باوجود وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو کسی لحاظ سے معبود یا محترم مکرم یا داتا یا دینے والا یا بگڑیاں بنانے والا تصور کیے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ مرضی ہے لیکن وہ اہل علم میں سے نہیں۔ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے جو انسان اس کو صدق دل سے کہہ دے کہ اس کی جو زبان کہہ رہی ہے اس کے دل کے اندر بھی موجود ہو، تو یہ کلمہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بھی بچا لے گا۔ اور یہ کلمہ اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت اور اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر کوئی اسے جھوٹا بھی کہہ لے گا، کوئی جھوٹ سے بھی کہہ لے، تو یہ اس دنیا کے اندر اس انسان کو امن و امان دے دیتا ہے۔ جس نے تو سچا کیا، دنیا کے اندر تو جو ملا امن سکون راحت حفاظت جو ملی سو ملی، قیامت کے دن اسے جنت میں بھی لے کے جائے گا اور محشر کی تنگیوں سے بھی بچائے گا۔ اور جس نے جھوٹا کہہ دیا، آخرت تو اس کی اگرچہ محفوظ نہیں ہوگی لیکن دنیا میں بھی اسے ضرور بچا لے گا۔ اور یہ کلمہ کتنا عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے یہ کوئی کیس ڈھکا چھپا نہیں ہوگا، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نجات دیں گے۔ کیسے؟ فَيَنْصُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا وَكُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، اس بندے کے 99 دفتر ہوں گے جن ایک دفتر جو ہے وہ حد نگاہ تک بڑا ہوا ہوگا، اتنے اس بندے کے گناہ ہوں گے 99 دفتر، اور اتنے بڑے بڑے دفتر کے جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنی بڑی بڑی ایک کتاب، اتنی موٹی اتنی بھاری اتنی وزنی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، ہاں میرے بندے ان میں سے کوئی چیز، کسی چیز پر تجھے اعتراض تو نہیں، کسی چیز کا انکار کرتا ہو؟ یہ جو 99 لشکر ہے، اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، کسی ایک بات پر کوئی آبجیکشن کہ اللہ اتنے بڑے بڑے یہ دو بار اکٹھے کر دیے ہیں، اے اللہ یہ تو کام میں نے نہیں کیا، یہ ویسے ہی اندر آ گیا۔ اَظَلَمَكَ كَتَبَتُ الْحَافِظُونَ، کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں یا اللہ، نہ ان دفتروں میں کچھ جھوٹ ہے نہ تیرے فرشتوں نے کچھ اونچ نیچ کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے أَفَلَكَ عُذْرٌ، کوئی عذر ہے تو بتا دے، کوئی عذر ہے تو بتا دے۔ بندے کو ساتھ بسا اوقات کوئی اونچ نیچ کرنے میں عذر بھی ہو جاتا ہے نا، نماز چھوٹ گئی، بیمار تھا عذر ہے، واش روم میں وقت لگ گیا عذر ہے، رستہ خراب ہے عذر ہے، 100 مسئلوں میں عذر بن جاتے ہیں، نماز تو رہ گئی۔ أَفَلَكَ عُذْرٌ، یہ جو 99 دفتر جو غلطیوں سے بھرے ہیں، کوئی ہے کہ کسی معاملے میں تیرا عذر ہو؟ تو نے تو کسی عذر کی بنا پر کوئی مسٹیک کی، لیکن فرشتوں نے جو ہے وہ تیرے نام لکھ دی، اصولی طور پر تو بنتی نہیں۔ کہے گا لا یا رب، اے اللہ عذر بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے نا بندہ، نہ انکار نہ عذر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان لک عندنا حسنہ، یہ 99 دفتر تو تیری غلطیوں کے ہیں جو تو نے دیکھ لی ہے، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ احضر وزنک، کنڈے پہ پہنچ، احضر وزنک، جہاں میزان اور ترازو لگا ہوا ادھر پہنچو۔ فیقول یا ربی ما هذه البطاقة وما هذه السجلات، اے اللہ کہا یہ 99 دفتر، اور کہا تو مجھے بتا رہا ہے ایک نیکی، میں کنڈے پہ پہنچ کے کی کرا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے احضر، ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ کانٹے پر پہنچو، ترازو پر پہنچو، لا تظلم،
آج جو فیصلے ہو گئے، آج کے فیصلوں میں کسی قسم کا کوئی جھول اور کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں رہنے دیا جائے. نیکی تیری ایک ہے اور غلطیوں کے دفتر تیرے 99 ہیں، لیکن وزن تیرے سامنے ہو. فرضی بات یہ نکلتی نا کہ ذہن ہی چلا یار وہ نیکی تو ہے سی نا، کچھ تو بچت ہو جاتی. اللہ اکبر. جب اللہ رب العالمین کے حکم سے فتوزع السجلات فی کفۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گے سارے اس کے گناہوں کے جو دفتر ہے وہ ایک پگڑے میں رکھو. جب وہ رکھے جائیں گے تو پھر وہ جو دوسرا پگڑا ہے وہ گناہوں والا وہ زمین کے ساتھ نیچے لگا ہے نا، دوسرا اوپر. آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ ایک نیکی اٹھا کر دوسرے کے اندر رکھو. وہ ایک چٹ اٹھا کر اس دوسرے پگڑے میں رکھی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَصَّفُلَتِ الْبِطَاقَ، وہ سارے جو 99 دفتروں کے کا جو پگڑا ہے طاشت وہ اٹھ جائے گا اور وہ ایک پرچی والا پگڑا جو ہے وہ نیچے آ لگے گا. اور ساتھ فرمایا وَلَا يَذْكُرُ مَا اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، لوگوں اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا وزن نہیں ہے. جہاں اللہ کا نام آ جائے، جہاں اللہ کا ذکر آ جائے، جہاں اللہ رب العالمین کی توحید آ جائے، جہاں کسی مومن کا یقین آ جائے، وہاں اس کے مقابلے میں پھر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں. اللہ اکبر. یہی وظیفہ ہے میری نجات کا ضامن، یہی وظیفہ ہے میری نجات کا ضامن ہے میرے دل کی اذا لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے. ایک بندے کو سنا اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہے. ایک بندہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے نکال رہا ہے. آپ نے فرمایا عدم فطرہ، اور یہ بندہ جو بھی ہے نا یہ فطرت پر ہے، یہ فطرت پر ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسی بندے سے پھر دوبارہ آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرجت من النار، یہ انسان جو ہے خرج من النار، یہ انسان جہنم سے آزاد ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایک اجنبی آواز، ایک اجنبی آدمی، کوئی تعارف نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں جو ہمیں نظر آئے. اللہ کے رسول نے 2 کلمے سنے. پہلا کلمہ سنا تو فرمایا کہ یہ فطرت پر، اور دوسرا سنا تو فرمایا یہ جنتی ہے. آپ اس بندے کے پاس گئے کہ جا کے دیکھیے تو صحیح کہ یہ حضرت کون ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ رَاعِي غَنَمٍ، جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ ایک دیہاتی اور ایک گاؤں کے اندر رہنے والا ایک شخص تھا، اور اس کی حیثیت ایک بکریوں کے چرواہے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی. لیکن اس کے دل کے اندر توحید تھی، اس کے دل کے اندر توحید تھی. یہ جو توحید ہے یہ انسان کو ایمان دیتی ہے، یہ یقین دیتی ہے، یہ انسان کو اس دنیا کے ہوا و ہوس سے بے نیاز کرتی ہے کہ جس کو اس کا رب حاصل ہے اسے پھر اس دنیا کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوص، اور خلوص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت. ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا، کوئی انسان کہیں خلوص سے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں کہ جہاں انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان کا دل مستحضر نہیں ہوتا، صرف تسبیح پھیرنی اور تعداد پوری کرنا مقصد نہیں. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا
قط، جو انسان دل کے ساتھ کہتا ہے نا اس کلمے کے لیے فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنب الكبائر، یہ کلمے اس کی زبان سے نکلنے کے بعد سیدھے اللہ رب العالمین کی عرش تک پہنچ جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ مجتنب الکبائر، شرط یہ ہے کہ بندہ کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو، بندہ کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو، تو انسان کا اتنا سا کلمہ بھی انسان ایک گناہگار اور ایک گندے پانی سے پیدا ہونے والی مخلوق کے کلمے کی بھی اللہ اتنی قدر کرتا ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر وہ اللہ رب العالمین کے عرش پر پہنچ جاتے ہیں۔ شرط اتنی ہے مجتنب الکبائر کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو۔ کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ بے شمار کبیرہ گناہ ہے۔ تعریف اتنی سی ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس کی مذمت، جس کی سزا اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس کی سزا اللہ یا اس کے رسول نے واضح کر دی وہ کبیرہ گناہ ہے۔ سود کھانے والا کبیرہ گناہ، رشوت لینے والا کبیرہ گناہ ہے، مشرک شرک کرنے والا یہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو اس قسم کے بے شمار گناہ ہیں کہ جن کی سزا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منشن کی ہے، جس کی سزا منشن ہے۔ جو انسان کسی ایسے گناہوں کا مرتکب ہو اس کے کلمے تو کسی وجہ سے رک سکتے ہیں، لیکن جو انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے کلمے سیدھے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا ذکر کریں، کیا پڑھا کریں، کیا ورد کریں؟ میرے بھائی ذکر اور ورد کا مطلب یہ اللہ رب العالمین کی یاد ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی یاد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جو سب سے بہترین ذکر ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح کوئی ایسا کلمہ موجود ہے کہ جس کا اعلان اللہ نے خود بھی کیا ہو سوائے اس کلمے کے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو؟ اللہ نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ جو کلمے اللہ کے ذاتی کلمے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی کلمہ وزنی نہیں ہو سکتا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ افضل الدعاء الحمدللہ، اور اللہ کے شکر کے جو سب سے افضل ترین کلمے ہیں وہ الحمدللہ کے۔ جب انسان کو کوئی بھی نعمت حاصل ہو اور انسان دل سے الحمدللہ کہتا ہے اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر دیا۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ عامر بن شعیب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی دعائیں ہیں، بڑے ذکر ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، لیکن جو سب سے بہترین ذکر ہے، جو سب سے بہترین ورد ہے وہ ورد اور وہ ذکر ہے جو عرفہ کے دن کا ذکر ہے۔ اور وہ کیا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کیسا ذکر ہے جو میں بھی کہتا ہوں، میں نے بھی کہا ہے اور آج تک آنے والے اللہ کے جتنے نبی آئے وہ سب یہی ذکر کرتے ہیں۔ صرف ایک بندے کا ذکر نہیں، جتنے بھی نبی آئے ان سب کا ایک ذکر کامل ذکر تھا۔ وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تمام انبیاء جو آج تک آئے ان تمام کا ذکر یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، لا شریک لہ، اے اللہ تیرا ساتھی کوئی نہیں، نہ تیرے کوئی ساتھ تیری برابری کا ہے اور نہ کوئی کسی قسم کی پارٹنرشپ رکھتا ہے تیرے ساتھ۔ ہر چیز کا لہ الملک، مالک تو ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفیں تیری ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس دنیا میں حکم بھی تیرا چلتا ہے، اگر تو نہ چاہے اس دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ انسان کا یہ یقین، یہ اعتماد کہ جو کچھ ہے
معبود بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، شکر کے قابل بھی اللہ ہے، اور اگر کوئی چیز لینی ہے تو وہ دے بھی کون سکتا ہے؟ صرف اللہ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز تو مسجد میں آ کر پڑھیں، قربانی تو اللہ کے لیے کریں، لیکن اولاد لینے کے لیے کسی قبر پر چلے جائیں، کسی جو ہے وہ درخت کے پاس چلے جائے، کہیں سے متبرک پانی لے آئے، کہیں سے کوئی مٹی لے آئے اور سمجھے کہ یہ خاک شفا ہے، یہ مٹی شفا دیتی ہے، یہ بیری کا پتا جو ہے یہ اولاد دیتا ہے، اس قبر پر جا کر منت مانگیں گے، یہ قبر والا ہمیں اولاد دے گا، ہماری بگڑی بنائے گا، ہماری بیماریوں کو دور کرے گا۔ یاد رکھیں اس سے بڑھ کر شرکیہ کام اور کوئی نہیں۔ یہ کلمہ اسی چیز کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہر چیز کا اختیار وہ تیرے پاس ہے، تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ ہمارا اعلان کیا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن شکرانے کے بکرے اگر ہم نے کسی قبر پر چڑھائے، اگر نذرانے کے جانور، نظر کی مٹھائیاں، نظر کی دیگیں ہم نے کسی قبر پر چڑھائی، کسی غیر اللہ کے لیے دی کہ فلاں دربار پر چڑھا دو، فلاں پیر کے نام پر بھیج دو، فلاں آستانے پر جا کر یہ کر دو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر بڑا شرک کوئی نہیں۔ ہم پر جو نعمتیں ہیں وہ سب اس اللہ کی ہے، اور ہم نے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اس کے نام کا اور اسی کے لیے خرچ کرنا ہے، اس میں کسی اور کا نام نہیں آ سکتا، کسی کا احترام نہیں ہو سکتا، اور کسی کے لیے انسان جھک نہیں سکتا، کسی کے دل میں کسی اور کے لیے کسی قسم کے احساس تشکر کے یا تعبد کے احساسات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں کسی انسان کے دل میں یہ احساس اور جذبہ پیدا ہوا، وہاں انسان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، بات یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو نہیں سمجھتے۔ ہر نماز کے بعد جو اللہ کے رسول نے ہمیں اذکار سکھایا ہے وہ سب یہی اذکار۔ اللہم انت السلام رب اعنی، آگے کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینے پر آ جانا کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی بڑے کی وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تیرے سامنے کسی کی بڑائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، پھر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم کیسے مومن ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ان کلمات کا اقرار بھی کرتے ہیں، ان کو پڑھتے بھی ہیں، ان کا ورد بھی کرتے ہیں، ان کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کے ترجمے سے بھی واقف ہے، لیکن ان کے مطابق ہمارا عمل نہیں۔ ہم مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہاں ہم صرف نہیں کرتے، جو آنکھوں دیکھی سچویشن ہے، مسجدوں میں ہم نہیں دیتے، غرباء اور مساکین کو نہیں دیں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے، لیکن آتے جاتے اگر کہیں کوئی قبر ہے، کہیں کوئی مزار ہے، وہاں جاتے ہوئے جب کوئی ہماری گاڑی گزرے گی، ہم گزریں گے وہاں 10 20 50 100 ضرور دے کر گزریں گے۔ اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر قسم کی عبادت ہے اللہ وہ تیرے لیے، اور جو خرچ کیا جاتا ہے وہ خرچ کرنا اس سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے، انہی جگہوں پر بندہ ویسے کامن سینس ہے، ایک کامن سینس، آپ دین کو چھوڑ دیں، عقیدے کو چھوڑ دیں، توحید اور شرک کو چھوڑ دیں، کامن سینس کی بات، کامن سینس کی۔ جو تھا بہت بزرگ تھا، بہت اچھا تھا، اس نے تو جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا، اب میں جو اس کی قبر کے اوپر پیسہ دے رہا ہوں یا اس کے اوپر جو چادر چڑھا رہا ہوں، بتائیں اس پیسے یا اس چادر کے، اس چڑھانے کی اس میت کو کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ جو اوپر
مجاور بیٹھے ہیں یا جو بھی آپ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنا ایک سسٹم چلایا ہوا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے وہ کھا پی کر جانے بنا رہے ہیں، حالانکہ خرچ کرنے کی جگہ تو اور تھی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ ان میں کہیں ہے کہ کسی قبر پر خرچ کرو؟ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کسی نے خلفائے راشدین کی وفات کے بعد کسی نے ان کی قبروں پر چادریں چڑھائی ہوں، بکرے دیے ہوں، پیسے ڈالے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کوئی نہیں، لیکن مردے کو جو بھی کوئی شخص ہو وہ جتنا مرضی بڑا ولی ہو، مقرب ہو، جو کچھ مرضی ہو، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر انسان کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صرف اللہ کے نبی کی ایک ایسی ذات ہے یا انبیاء کی ذاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ہم درود اور سلام بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی کائنات ہے اس دنیا میں جتنے بشر اور انسان ہیں سب کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع، جسے بقیع الغرقد ہے اسے جنت البقیع کہہ دیتے ہیں۔ بقیع الغرقد کے اندر ایسے بھی تو صحابہ موجود ہے نا کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، صحابہ موجود ہے کیا نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے قبر اسپیشل گئے قبرستان کے اندر، اور جناب عائشہ کو بعد میں آ کر بتایا کہ میں احد والے کے لیے اور ان قبرستان والے جتنے لوگ تھے سب کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آیا۔ جو بھی قبر والا ہے اللہ کے نبی کے علاوہ یا اللہ کے نبی کے علاوہ دیگر جو انبیاء ہے، ہر کسی کی قبر پر جانے کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن جا کر وہاں ان کے لیے دعا ہوگی، ان سے دعا نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو کوئی قبر ہو، کوئی حجر ہو، کوئی شجر ہو، کوئی جگہ ہو، آپ کو مسکین فقیر ہے تو اس کی ذات کو ضرور دے، لیکن کسی قبر، کسی مجاور، کسی درخت آپ جہاں بھی دیں گے اس سے بڑا شرک کوئی نہیں، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے، لیکن عظمت پھر میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، عظمت اس کے لیے ہے کہ جو صرف ورد نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر بھی یقین ایسا کہ میرا معبود اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، جو بھی کچھ دینے والا ہے وہی ہے، سارا شکر اسی کا ہے، ساری توفیق اسی کی ہے، سارا اختیار اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ لو، فی یوم 100 مرۃ کانت لہ، تو یہ جو 100 مرتبہ کہنا ہے نا، یہ 10 رقاب ایسے ہے جیسے انسان 10 غلام آزاد کر دے۔ 100 مرتبہ یہ کلمہ کہنا 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً، اللہ 100 نیکیاں لکھتا ہے، وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةً، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اور شام تک کوئی شیطان اس انسان کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو جنات اور عملیات اور اس قسم کے جو لوگ کام کرتے ہیں نا، یہ ان کا بھی مجرب ہے کہ جو انسان صبح کے وقت یا رات کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمے پڑھ لینا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بھی شیطان ہو، جن ہو، جادو ہو، وہ اس بندے کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، وہ بھی یہ ضرورت پڑے تو یہ دم وغیرہ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے خود اپنا ایک واقعہ بتایا، کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا تو میں نے اسے کم کیا تھا، بہت زیادہ وہ پریشان تھا، بڑی تکلیف تھی اسے، تو وہ جو اندر شیطان تھا یا جن تھا یا جو بھی تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو بڑی طاقت، تو بڑا طاقتور اور بڑا وسیلہ، اور تو مجھے بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، آ جا مجھ میں، آ جا مجھے پتا ہے اس کو چھوڑ دو، تو میرے ساتھ مقابلہ کر۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ جو تو نے صبح جو ذکر کیا ہوا ہے نا، اگر تو نے وہ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ تو کون اور میں کون۔ وہ اسی وقت کی بات وہ شیطان کر رہا تھا،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ہم حفاظت کے لیے کوئی جناب وظیفے کروا رہا ہے، کوئی جناب ورد کروا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ تعویذ ڈلوا رہا ہے. نماز میرے بھائیوں نماز پڑھے، صبح شام کے اذکار کرے، 10-15 منٹ صبح مصلی پر بیٹھ کر جس گھر کا باپ، جس گھر کا بھائی، جس گھر کی ماں، جس گھر کی بہن اللہ کا ذکر کر لیتی ہے، خدا کی قسم شیطان کی مجال نہیں کہ اس گھر کے قریب آ جائے، اس بندے کے قریب آ جائے. ہم پر شیطانی اثرات کس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، اور ہم حصار میں نہیں آتے جو حصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کتنا عظیم کلمہ ہے. جس انسان کا روح نکلتے وقت آخری کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہوا نا، وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو آخری اوقات میں لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق مل جائے. ان پر اللہ کا نام اور ان پر اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ ورد اور وظیفہ آ جائے. وہاں پہ منبہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کوئی ہمارے جیسا ہوگا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مطلب ہوتی ہے کہ اس نے کہا کہ جناب وہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت کی چابی نہیں ہے. فرمایا ہے کیوں نہیں، لیکن ولکن ما من مفتاح الا ولہ اسنان. کوئی ایسی چابی بھی دیکھی ہے جس کے دندے نہ ہو؟ کوئی ایسی چابی دیکھی ہے جس کے دندے نہ ہو؟ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَتْ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ. صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جانا کہ لا الہ الا اللہ کی چابی تو تمہارے پاس ہو لیکن اس کے دندانے نہ ہو. اگر اس چابی سے کچھ کھولنا چاہتے ہو، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھولنا چاہتے ہو، اگر جنت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، تو پھر ایسی چابی لے کر اللہ کے حضور آنا جس کے دندانے بھی ہو. بغیر دندانے کے چابی لے کر مت آنا کہ چابی تو میرے کو ہے. سادی چابی کا کیا ہوگا؟ یہ دندانے کیا ہے؟ یہ دندانے عمل ہے. یہ دندانے کیا ہے؟ یہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. یہ آگے جتنی شریعت ہے یہ سب اس کے دندانے ہیں. حلال کھانا، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، حق والے کو اس کا حق دینا، یہ جتنے ہیں کہ سب اس کے دندانے. یہ سب کیا ہے؟ اس کے دندانے ہیں. اور یہ کلمہ کتنا عظیم ہے. لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ. رسول اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دے اور اکیلا لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دینا تو یہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان کو اوپر اٹھا دے گا. یہ اتنا طاقتور ہے. اور اگر لو ان السماوات السبع والارضین السبع کن حلقۃ مبہمۃ، اگر یہ آسمان اور زمین کو ایک بڑی مضبوط ترین گیند کی شکل میں کر دیا جائے نا کہ جو نہ ٹوٹے نہ کھلے، اگر اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کو مارا جائے فقسمتہن، تو یہ لا الہ الا اللہ آسمان و زمین کی اس گیند کو جو نہ کھلتی ہے نہ ٹوٹتی ہے، یہ کلمہ آسمان و زمین کی اس گیند کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے. یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے. لیکن یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ طاقت سر نہا لا الہ الا اللہ یہ مومن کے دل سے آتی ہے، اس کے یقین سے آتی ہے، یہ اس کے ایمان سے آتی ہے، اس کے توکل سے آتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب دشمنوں نے اس منجنیق کے اندر رکھ کر آگ کے اندر پھینکنے کی کوشش کی اور پھینکنے لگے تو اس وقت کلمہ زبان پر کیا تھا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دیا. دیکھنے میں وہ آگ تھی لیکن جناب ابراہیم کا بار بیتا بھی نہیں ہوا. یہ تو ہلکی سی اور چھوٹی سی مثال ہے میرے بھائیوں.
اس لیے ہمیں اس کلمے کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، اس کلمے کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کو اپنے رگ و ریش دل و دماغ کے اندر اتاریں اور اس کا ورد کیا کریں، اسے پڑھا کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کیا کریں۔ دنیا کے اندر بھی یہی نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی اول آخر یہی نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کلمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔